بالکل. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، بلکہ صحیح حدیث، کہ شہداء کی روح پرندوں کے جسموں میں ہیں اور وہ جنت کے باغوں میں جا کے جو ہے نا درخت سے پھل کھاتی ہیں، وہ بھی یہ برزخ میں ہے؟ آف کورس. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں جو برزخ ہے نا یہ آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے. پردہ ہے. ٹھیک ہے. کتنا لمبا پردہ ہے؟ ظاہر ہے جب تک حشر قائم نہیں ہوتا تب تک کا یہ پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چند 100 سال ہو یا چند 1000 سال ہو، تو اللہ کو معلوم ہے. صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چند 100 سال یا چند 1000 سال جو جنتی روح ہے وہ کیا قبر کی مٹی کے نیچے رہے گی؟ صحیح. صحیح. ایسے تو نہیں ممکن نا. تو جنتی روح کو جنت کا سا ویٹنگ روم ملے گا نا. ٹھیک ہے. تو وہ جنت کا سا جو ویٹنگ روم ہوگا وہ جنت ہوگی. سبحان اللہ. یعنی ایک ویٹنگ روم کہہ سکتے ہیں. ہاں، اور وہ جنت ہوگی. اور وہ ہر طرف جب تا حد نگاہ قبر کھل گئی تو وہ جنت ہے. یعنی اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ہے؟ گویا برزخ ہی ہوگا، لیکن برزخ میں اس کے حالات جو ہیں وہ جنت والے ہوں گے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ان ساری باتوں کو. کہ دیکھیں انسان یہاں سے فوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد پھر قبر میں جاتا ہے، قبر سے نکلے گا، حشر میں جائے گا، حشر سے نکلے گا اور پھر یہ یعنی پل صراط سے بھی گزرنا ہے، جہنم کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اللہ کرے جنت میں، جنت اور جہنم کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ ایک لمبا سفر ہے. صحیح ہے. صحیح. اس میں برزخ ایک بڑی لمبی زندگی ہے. پھر اس کے بعد آخرت میں کا پہلا دن جو ہے قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے. سبحان اللہ. اب وہ دیکھیں کتنا لمبا دن ہے. بڑا لمبا عرصہ ہے یہ سارا. صحیح. مومن کے لیے یہ اتنا لمبا نہیں ہوگا. ٹھیک. ٹھیک. اب دیکھیں وہ سارا سکویز کر دیا جائے گا. صحیح. اور وہ اس کے لیے تو وہ تو ایسے ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وہ وقت ملتا ہے، اس کو فوراً گزر جائے. اس کا مطلب یہ سارے مراحل آنے ہیں لیکن مومن کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوں گے. صحیح. یعنی کوئی بھی مرحلہ ہوگا تکلیف دہ نہیں ہوگا. جب جیسے قیامت کی بات کی قرآن نے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹا سب رشتے ختم. صحیح. لیکن ساتھ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. اللہ. یعنی انتہائی خوفناک صورتحال بتا کے سبحان اللہ بتایا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. سبحان اللہ اکبر. اس ماحول میں کچھ ہنس رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے مومن کے لیے یہاں تک ہی ہے ساری جو خرابیاں ہیں، اور مومن کے لیے ساری سختیاں موت سے پہلے تک ہیں. اللہ. جو ہی اس نے موت آنی ہے تو اس کے بعد تو آسانیاں شروع ہو گئی. اور اس دن اب وہ سختی جتنی بھی ہو، جتنی مرضی سختی کا دن ہو، سختی کی صورتحال ہو، پل صراط ایون ہو جس کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باریک ہے، جہنم کے اوپر پل ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. تو ظاہر اس سے گزرنا مشکل. تو مومن تو وہاں سے یوں گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کو تو گزرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی اہل ایمان کے لیے. ہے صحیح، یہ سارا کا سارا پروسیجر ہونا ہے. لیکن اس پروسیجر کے دوران مومن کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی. اور اس کے لیے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. گویا یہاں سے اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اللہ. تو جب ایسا ہے مومن کے لیے تو اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے تو آنکھ جنت میں کھلنی ہے. چاہے آپ اس کو قبر میں دفنا کے آئے ہیں، اس کی آنکھ جنت میں کھلنی ہے. اور اس کے لیے باقی سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے جنتیوں کے VIP قسم کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی، اور وہ مراحل کے اندر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ کے سارے مراحل ہوں گے اور اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے. لیکن مومن کے لیے وہ وقت کے اعتبار سے بھی اتنے وہ مشکل نہیں ہوں گے، اور عملی طور پر اس میں مشکل تو مومن کے لیے ہوگی نہیں بالکل. اور مومن خوش ہوگا ہر معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے. آمین. آپ نے جس طرح شیخ بتایا ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی بشارتیں بھی ہیں. وہ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار ڈرایا زیادہ جاتا ہے اور بشارتیں کم سنائی جاتی ہیں. تو دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو آیات سنائی اس میں تو ہے کہ وہ ہنس رہے ہوں گے اس دن اور ان کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہوں گے. تو ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہم ان میں سے شامل ہوں، اور میدان حشر بھی آپ نے کہا آسان ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے.
تو میدان حشر میں تو دیکھیں سارے مراحل ہی. جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا نا اللہ تو وہ پکڑا گیا, اوئے وہ بچ نہیں سکتا. جس کا صحیح. حساب شروع ہو گیا وہ بچ نہیں سکتا. اوئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسابًا یسیرا سے کیا مراد ہے؟ جو قرآن نے کہا فَيُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ہاں وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, وہ اس کا حساب بالکل آسان لیا جائے گا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا, اچھا وہ تو صرف پیشی ہوگی. بس سامنے ایک دفعہ پیش کیا جائے گا اللہ اور اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ, بس اتنا ہی. اعمال کا حساب کہاں. تو یعنی مومن کے لیے سارے مراحل ہی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان دے تو پھر یہ چیزیں اور چینج ہو جاتی ہیں. آمین آمین.